بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ مدینہ شریف میں کچھ علاقے فتح ہوئے تو بڑا مال آیا۔ مدینے والوں نے بڑی غلامی کی مگر کبھی کوئی شکوہ نہ کیا۔ ویسے کبھی کبھی مدینہ شریف میں ایسے ہوتا تھا کہ کچھ علاقے فتح ہوتے تو مال آتا۔ فتح مکہ کے بعد بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسلام میں یہ ہوا کرتا تھا جو نیا کلمہ پڑھتا تھا اسے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دیا جاتا تھا۔ اسے مؤلف القلوب کہتے ہیں۔ یہ قانون تھا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے مکے والوں کو تھوڑا زیادہ سامان دے دیا تو مدینے کے ایک آدھ نوجوان نے کہا اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رشتہ داروں کی طرف زیادہ توجہ کرنے لگے ہیں، اور یہ بھی محبت کی جنگ ہوتی ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ فلاں کو فلاں سے بڑی محبت ہے یا فلاں کی فلاں پر بڑی مہربانی ہے۔ خیر، یہ خبر آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئی۔ میں قربان جاؤں اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پاک پر، جب بات ان تک پہنچی کہ ایک نوجوان نے کہا اب حضور اپنے رشتہ داروں کی طرف زیادہ توجہ کرنے لگے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترکی خیمہ لگوایا۔ فرمایا مکے والا کوئی نہ آئے، بس مدینے والے آئیں۔ سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سارے انصار بیٹھ گئے تو حضور نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے تم میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہے اب حضور اپنے رشتہ داروں کی طرف زیادہ توجہ کرنے لگے ہیں۔ تو مدینے والے رو پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک نوجوان نے غلطی سے کہہ دیا۔ تو آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے والوں نے تو آپ کو بڑی تکلیفیں دی، ہم نے تو آپ کو ٹھہرایا تھا، تم کہہ سکتے ہو کیونکہ تم لوگوں نے ٹھہرایا تھا۔ مدینے والے رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کون ہوتے ہیں ٹھہرانے والے، وہ تو آپ آئے تو اللہ نے مدینے کو شانیں عطا فرمائی۔ میرے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تم کہو نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکے والے تو بدر میں تلواریں لے کر آ گئے تھے، ہم تھے جنہوں نے سینے پیش کیے، وہ رو رہے ہیں۔ نہیں حضور ایسا تو نہیں ہے، وہ تو آپ نے مہربانی کی جو ہم میں سے کچھ شہید ہو گئے اور کچھ غازی بن گئے۔ آپ کی برکت سے حضور نے فرمایا تم کہو کہ احد کے میدان میں انہوں نے پتھر مارے تھے، ہم نے سینہ پیش کیا تھا۔ حضور بھی رونے لگے، مدینے والے بھی رونے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہو کہ جانیں ہم نے قربان کی، تم کہو حضور قربانیاں ہم نے دی، تمہارا حق بنتا ہے تم کہو۔ حضور یہ بات کرتے کرتے روتے روتے بے حال ہو گئے، سرکار کھل کے روئے، پھر آنسو پونچے اور کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے مدینے والوں کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ لوگ اپنے گھروں میں جائیں تو بھیڑ بکریاں لے کر جائیں، اور جب مدینے والے اپنے گھر جائیں تو رسول کو ساتھ لے کر جائیں؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے تمہارے ساتھ میں جاؤں؟ یہ تمہارا شوق نہیں ہے کہ کسی کے حصے میں کچھ آیا اور کسی کے حصے میں کچھ آیا؟ اور مدینے والے وہ ہیں جن کے حصے میں اللہ کا پیارا حبیب آیا، تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے، تم کتنے خوش قسمت ہو، کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ملا ہے۔ ارض جنت یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں اور مال کے جنت بھی یہیں ہے۔ مدینہ طیبہ کے ساتھ مسلمانوں کا خاص پیار رہا۔ اللہ کریم آج کے مسلمانوں کو بھی ایسی سمجھ بوجھ عطا فرمائیں کہ دنیاوی محبتوں کو چھوڑ کر مدینے والے محبوب کے پیار اور پیروی کو اولین ترجیح دینے لگیں۔ اللہ کریم سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔